اسی لیے اس باب میں باب السیما، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ لوگوں کا خیر اللہ سے طلب کرنا اور خیر کی علامات لوگوں پر ظاہر ہو جانا۔ حماد کہتے ہیں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی صحبت میں تھا، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے لَقَدْ تَرَكْتُ بَعْدِي عَجَائِزَ، میں اپنی زندگی کے بعد اب اپنے خاندان میں ایسی بوڑھی عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگتی ہیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، پردادی ہو گئی، جب بھی بچے گھر میں آئیں گے وہ سلام، دعا، پیار، اس کے ساتھ ساتھ بہت لمبی چوڑی دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ پرانے لوگوں کی عادت تھی، ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اپنے خاندان میں بہت سی بوڑھی عورتوں کو چھوڑ کے دنیا میں جا رہا ہوں، میں تمہیں ان عورتوں کی نیکی بتاؤں؟ میں نے ان سب بڑی بوڑھیوں کو دیکھا ہے، اور سب بار بار اللہ سے دعا مانگتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر پہ حاضری اللہ نصیب کر۔ اللہ حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے، اللہ ان کے حوض کوثر سے پینے کی توفیق بخش دے۔ اسی لیے جو ظالموں کی حکومت آتی ہے نا، تو اللہ کے نیک بندوں کی بد دعائیں خدا رد نہیں کر دیتا۔ یہ تو پتہ چلے گا جس دن ظلم کے پردے چاک ہوں گے۔ یہ بنو امیہ کے جو مظالم تھے نا حکومتی سطح پہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، طبقات ابن سعد میں دیکھنا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد بنے، جس بھی اموی کو، حاکم کو، کسی افسر کو دیکھتے تھے کام گڑبڑ کر رہا ہے، تو امت کے اکابرین میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ کہتے تھے خدا تجھے حوض کوثر میں حاضری سے محروم رکھے، بس تم حوض کوثر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچو۔ آپ تو اس کا مطلب یہی سمجھے ہوں گے کہ حوض کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، ایسے نہیں ہے بھیا، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر میں بیٹھا ہوا ہوں گا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھوں گا، اور میں کہوں گا اصحابی، بڑی خوشی سے میں کہوں گا فرشتوں میری امت کے لوگ آ گئے، میری امت کے لوگ آ گئے، میں خوش ہوں گا۔ تو جب میرے قریب پہنچیں گے تو اللہ کے فرشتے مارنا شروع کریں گے اور منہ پھیر کے رکھ دیں گے، اتنی پٹائی ہوگی، اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد امت میں کیسی کیسی نئی راہیں تلاش کر لی تھیں، ظالم تھے، عقیدے برباد کیے ہوئے تھے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کی امت کو عذاب تکلیف دینے کے کتنے ہی طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے تھے۔ یہ ظالم اس وقت بھی تھے، یہ ظالم آج بھی ہیں۔ اٹھا کر لے جانا، جھوٹی گواہیاں دلوانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، خدا کا خوف نہ ہونا، مخبریاں کرنا، رشوتیں لے کر لوگوں کے کردار برباد کرنا، جھوٹی رپورٹس پیش کرنا، یہ سب کرتوت وہاں کھلیں گے۔
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن، خدا کی لعنت پڑے ان بدمعاشوں پہ، خدا کی لعنت پڑے ان بد کردار لوگوں پہ۔ یہ ہے مفہوم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا امویوں کو کہنا، ان کے کسی افسر کو کہنا کہ تجھے خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب نہ کرے۔ یہ ہے اصل قصہ۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے بعد اپنے خاندان میں بہت خواتین کو، بوڑھی عورتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دیکھو وہ ہمیشہ کثرت سے یہ کہتی رہتی ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ قیامت میں پہنچا دے، یعنی ان کی زیارت نصیب ہو اور وہاں کا پانی پینا نصیب۔